ناظرین، میں میاں طاہر حاضر خدمت ہوں۔ آج میں یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، یہ ایک اسکرپٹڈ فلم، ایک کوئی ڈرامہ تھا، یہ ہر لحاظ سے پلانڈ تھی۔ کیا پلاننگ ہوئی تھی، اور وہ ساری پلاننگ جو اپنی طرف سے انہوں نے فول پروف پلاننگ کی تھی، وہ کہاں فیل ہوئی، کیسے فیل ہوئی، کس سے کہاں غلطی ہو گئی، ورنہ تو بالکل ٹھیک ڈرامہ چل رہا تھا۔ تو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں، اور ساتھ کہ چائنا نے بھی افغان طالبان کو ایک ٹف ٹائم دیا ہے، ایک لحاظ سے اپنی ایک سائٹ سے جواب دے دیا۔ وہ کیا کیا ہے اور وہ کیوں کیا ہے، تو یہ سارا اس ہی کہانی سے منسلک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پہلگام حملہ اور اس کے بعد پھر پورا جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ طے شدہ پلان تھا جی، یہ سکرپٹڈ تھا۔ ایک ایک چیز جو ہے وہ سکرپٹ کی گئی تھی، شاید کہیں ریہرسل بھی کی گئی تھی۔ وہ کیسے ہوا؟ اب تک جو آنے والی جتنی بھی شواہد ہیں اس کے مطابق یہاں پہ پہلگام میں جو حملہ ہوا ہے، اس کی پلاننگ افغانستان میں کی گئی۔ اس کے شواہد آ گئے، سب کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے طالبان نے وہاں پہ دورہ کیا ہے اور جو وہاں پہ موجود تھے، اور پھر یہ کہ وہاں پہلگام سے جو اسلحے کے جو گولیوں کے کھول ملے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ سارا اسلحہ امریکہ کا ہے، امریکی میڈ اسلحہ ہے۔ تو طالبان کے پاس ہی امریکی اسلحہ ہے، وہی چلاتے ہیں۔ تو یہ طالبان نے یہاں پہ حملہ جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ مل کے افغان طالبان نے آرکسٹریٹ کیا۔ اور پھر اگلا یہ تھا کہ یہ کس موقع پہ، دیکھیں ٹائمنگ اس کی چیک کریں۔ جب مودی سعودی عرب کے دورے پہ ہے اور سعودی عرب اس کو ایک بہت بڑا گرینڈ قسم کا اس کو وہ استقبال دے رہا ہے، اور پھر جے ڈی وینس جو ہے وہ بھارت کے اندر ہے، اور اس کی جو ہندو بیوی ہے اور اس کے جو بچے ہیں، وہ ایک دن پہلے مودی کے ساتھ، مودی دادا اس کو دادا بنا کے، چھوٹے چھوٹے بچے دادا بچوں کے ساتھ، بچے دادے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اتنی وہاں پہ جناب وہ اس کا جو میڈیا شو آف دیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب وہ ڈنر تھا ادھر سعودی عربیہ میں، تو اس وقت یہ اطلاع پہنچائی گئی اور مودی صاحب نے وہاں سے رش کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو ایک ایسا مضبوط قسم کا میسج جائے کہ دیکھیں ہمارے سامنے ہوا یہ سب کچھ، مطلب یہی ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ اب وہاں سے مودی دوڑا ہے، تو سعودی عرب کو اس نے سمجھا ہوگا کہ بڑا سخت میسج چلا گیا۔ اب سعودی عرب جو پکا ہو جائے گا اس بات پہ کہ ہاں مودی کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور ادھر جے ڈی وینس بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھے گا کہ میرا بھی کسی نے کوئی خیال نہیں کیا، میں ادھر بیٹھا ہوں امریکہ کا، میں نائب صدر ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد اس کو بریفنگز بھی آئی ہوں گی۔ اچھا جی، اب اس کے آگے کیا پلان تھا، جو اسکرپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو ادھر سے طالبان اور ادھر سے بلوچستان کی طرف بی ایل اے حملہ کرے گی، اور یہاں سے انڈیا حملہ کرے گا، بالکل اسکرپٹ کے مطابق ایسے ہی ہوا۔ اب یہاں سے انڈیا نے حملہ کیا، ادھر سے طالبان اپنے اپنے چکروں میں آ گئے، اور ادھر سے بی ایل اے۔ لیکن پاکستان آرمی کو اس سارے ڈرامے کا بالکل ایک ایک چیز کا پتہ چل چکا تھا، انٹیلیجنس موجود تھی، اس لیے ان کو یہاں پہ روکا گیا، جو کہ بعد تک ان کی جو فارمیشنز بنی ہوئی تھی ان کے حملے بعد تک جاری رہے، لیکن اس وقت ان کو ادھر سے روکا گیا۔ ادھر طالبان، آپ کو یاد ہوں گے کہ انڈین حملے سے ایک دن پہلے 76 طالبان مارے گئے تھے جو پاکستان کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا ان کے لیے سیٹ بیک تھا، اور پھر یہ کہ یہاں پہ ہمارے ڈرونز جو ہیں وہ نگرانی کرتے رہے۔ یہ جو حملہ تھا یہ کوئی 3 پرونگ حملہ تھا، 3 لیئرز میں 3 طرح کا حملہ کیا گیا۔ یہ پلان تھا، وہ یہ تھا کہ ایک طرف انڈیا کرے گا، اور ادھر سے طالبان، اور ادھر سے بی ایل اے، اور پاکستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پر کوئی ڈرون گرایا جائے گا۔
اور اس کے نتیجے میں جو ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک انریسٹ ہوگی، ایک بے چینی ہوگی، ایک افراتفری ہوگی۔ اور پھر یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک جلسہ کیا 11 مئی کو پشاور میں، اس سے پہلے پشاور میں ہی دھماکے کیے گئے، اور ان دھماکوں میں پکڑے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو مولانا کو نشانہ بنانا تھا۔ تو اس لحاظ سے دو بڑی شخصیات کو پاکستان کے اندر نشانہ بنا کر پاکستان کے اندر ایک ہیجان پیدا کرنا، ایک افراتفری پیدا کرنا ان کا مقصد تھا، اور باہر سے وہ خود حملے کر رہے تھے، ادھر سے اور ادھر سے۔ تو یہ جو ڈرامہ فلاپ ہوا، یہ جو فلم جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی، جس کے اوپر اتنا بڑا پتھر آ گرا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ بھی نکلنا تھا۔ وہ یہ نکلا کہ بھارت پوری دنیا میں اکیلا ہو گیا، پوری دنیا میں اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، اور آج وہ بیٹھا صفائیاں دے رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری جنگ بندی دو طرفہ ہوئی ہے یا یک طرفہ ہوئی ہے۔ آج ہی ابھی اس کا جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں تو کوئی ایٹمی دھماکے کی، ایٹمی حملے کی کوئی دھمکی نہیں پاکستان کی طرف سے آئی۔ تو میں نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی دھمکی نہیں دی پاکستان نے، جو دھمکی دی تھی وہ بھی بتائی تھی۔ تو اس کے علاوہ اب چائنا نے افغان طالبان کو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میس ایانک جو اس کی لوگر جو اس کا پروونس ہے، اس میں جو کانے ہیں، جو اس کی مائنز ہیں، وہ چائنا نے اس میں سے تانبا نکالنا ہے۔ اس نے اس کا کانٹریکٹ لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، اس لیے کہ اب تم پہ اعتبار نہیں ہے کہ تم ہمارے مخالف افغان طالبان، ہمارے مخالف انڈیا کے ساتھ مل کے اتنی بڑی سازشیں جو ہیں وہ رچا رہے ہیں، اور وہاں پہ انڈیا کے ایک منسٹر کا ابھی خفیہ دورہ بھی ہوا ہے افغانستان میں۔ اس لیے چائنا نے فی الحال اس معاہدے کو معطل کر دیا ہے کہ وہ وہاں سے ایکسپلوریشن نہیں کرے گا، وہ وہاں سے تانبا ابھی فی الحال نہیں نکال رہا۔ بہت بڑی کان ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن چائنا نے اس سے ابھی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو ریوائز کیا جائے گا۔ اب وہ کن شرائط پہ کرتے ہیں، کون سے پلیئرز اس میں شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ جو کنداری مولوی، یہ جو کنداری کا طالبان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی ملک جو ہے وہ ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ یہ جس طرح کی خفیہ وارداتیں اور جس طرح کے یہ لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سازشیں کرتے ہیں، اب پوری دنیا اس کو جان گئی ہے، اور خاص طور پہ چائنا۔ تو یہ تھا اس کا اینڈ رزلٹ۔ تو مزید انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں اگر ان لوگوں نے مزید اس ڈرامے کو، اس فلم کو اگر رپیٹ کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان جاگ رہا ہے، افواج پاکستان جاگ رہی ہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔